اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہم سورۃ الانفال کا رکوع نمبر 10 اور اس کی آیات نمبر 70 تا 75 70 to 75 پڑھنے لگے ہیں، اور یہ بات یاد رہے کہ میں یہ یہاں لگا دیتا ہوں تاکہ اس سے بھی کام لیا جا سکے۔ ہمیں یاد رہنا چاہیے کہ ہم جب کلرز کے ذریعے الفاظ کو پہچانتے ہیں تو ریڈ میں وربز ہیں، بلیک میں ناؤنز ہیں، گرین میں پروناؤنز ہیں، اور بلو میں ایڈجیکٹیو اور پریپوزیشن۔ اردو میں یا عربی میں ان کو کہتے ہیں ایڈجیکٹیو اور پریپوزیشن کو حرف کہتے ہیں، وربز کو افعال یا مصادر کہتے ہیں، ناؤنز کو اسم یا اسماء کہتے ہیں، اور پروناؤنز کو اسم ضمیر یا اسم ضمائر کہا جاتا ہے۔ اسی کے مطابق ہم شروع کریں گے اور ان کلرز کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی پڑھائی جاری رکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی، کیونکہ نبی ایک اسم ہے بلیک میں، یا ایھا پکارا جا رہا ہے، اے نبی، تو جو پکارا جاتا ہے وہ پروناؤن کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یا ایھا النبی، اے نبی، قل کہہ دیجئے، یہ ایک ورب ہے، آرڈر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کہہ دو، کیا کہنا ہے؟ لمن فی ایدیکم من الاسری، وہ جو تیرے ہاتھ میں قیدی ہیں، غزوہ بدر میں جو قیدی ہاتھ لگے ان سے مسلمانوں نے، کیونکہ اس سے قبل یہ جنگوں میں ہوا کرتا تھا کہ جو بھاگ رہے ہوتے تھے ان کو پکڑ کے قیدی بنا لیا جاتا تھا اور غلام بنا لیا جاتا تھا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ اچھا عمل نہیں، ہم نے پچھلے آیات میں دیکھا، اس کے بعد کہا کہ ان کو کہو، قل ان کو کہہ دو، لمن فی ایدیکم تمہارے ہاتھوں میں، من الاسری جو قیدی ہیں، جو قیدی تمہارے ہاتھ میں ہیں ان سے کہہ دو، ان یعلم اللہ اگر بھلائی معلوم کرے گا، فی قلوبکم ان کے دلوں میں، اگر ان کے دلوں میں بھلائی ہے، وہ دوبارہ اسلام کے راستے میں رکاوٹ نہیں ڈالیں گے، خیرا یؤتکم خیرا، اگر فی قلوبکم خیرا ان کے دلوں میں بھلائی معلوم ہوئی، یؤتکم خیرا مما اخذ منکم ان سے جو چھن گیا ہے مال، جو معاوضے کے طور پہ، تاوان کے طور پہ مسلمانوں نے وصول کر لیا، یؤتکم خیرا اس سے بہتر عطا کر دیا جائے گا، اللہ کسی اور کام میں، کاروبار میں عطا فرما دے گے۔ اور یہ کفار کے لیے کہا جا رہا ہے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ اور تمہیں بخش دیا جائے گا۔ اللہ کے راستے میں رکاوٹ، اللہ اور رسول کے راستے میں، مسلمانوں کے راستے میں، اسلام کے راستے میں رکاوٹ نہ ڈالیں، تو اگر دل میں بھلائی ہے تو اللہ اس کے بدلے میں جو ان سے مال چھین گیا بہتر مال عطا کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ اور تمہیں بخش دے گا۔ اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تو ایسا ہے کہ بخشنے والا، رحمت کرنے والا، رحمت ایک تسلسل کے ساتھ چلنے والا عمل، پروسیس، پروسیجر۔ وَإِن يُرِيدُوا اور اگر وہ ارادہ کر لیں، خیانتک کہ تجھ سے اے رسول وہ خیانت کریں گے، اگر وہ دغا کرنے کا ارادہ کر لیں تم سے اے رسول، فقد خان اللہ بس وہ اللہ سے پہلے بھی دغا کر چکے، من قبل اس سے پہلے، یعنی جب بھی اللہ سے وعدہ کیا انہوں نے اللہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ یا میثاق توڑ دیا، نتیجے کے طور پہ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ بس اس نے انہیں تمہارے قبضے میں کر دیا۔ اللہ علیم حکیم اور اللہ تو بڑا دانا، بڑی حکمت والا، تمام علم رکھنے والا۔ ان الذین بے شک وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، وہاجروا اور ہجرت کی، وجاہدوا اور جہاد کیا۔ تین خوبیاں ایمان والوں کے لیے، ایمان والے، ہجرت کرنے والے اور جہاد کرنے والے۔ بِأَمْوَالِهِمْ اپنے مال سے، ان کے اپنے مال سے، أَمْوَالِهِمْ ان کے اپنے مال سے، وَأَنفُسِهِمْ اور اپنی جانوں سے، میدان جنگ میں پیش ہوئے، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں۔ والذین اور وہ لوگ آووا جنہوں نے جگہ دی، اور ناصروا اور مدد بہم پہنچائی۔ یہ مدینے کے انصار کا ذکر ہے، پہلے مہاجرین کا تھا، اب انصار ہے۔
انصار نصر سے ہی انصار کا لفظ بھی بنا ہے، مدد کرنے والے. اولئک یہ وہ لوگ ہیں بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں. کون لوگ دوست ہیں؟ جو ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی، جنہوں نے اپنی مال سے جان سے جہاد کیا، جنہوں نے ان کو جگہ دی، جنہوں نے ان کی مدد کی، یہ سب ایمان والے آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. لیکن اگر کوئی ایک چھوٹی سی غلطی جس کا تذکرہ اس وقت کے لیے بھی ضروری تھا، یہ ہمیں قیامت تک کے لیے کا طریقہ سکھا دیا ہے کیا کرنا ہے اور کیسے. والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان تو لائے، ولم یہاجروا، اور وہ ہجرت نہیں کر پائے، انہوں نے ہجرت نہیں کی. ما لکم من ولایتہم من شیء، کسی چیز میں ان کے رفاقت سے تمہارا کوئی تعلق نہیں، کوئی سروکار نہیں. ما لکم من ولایتہم، نہیں ہے تمہارا ان سے کوئی تعلق. ولایتہم عزیز داری، تعلق داری، دوست داری، سروکار. من شیء، کسی معاملے میں. حتی، یہاں تک کہ، اس کو آگے پڑھتے ہیں، حتی یہاجروا، یہاں تک کہ وہ ہجرت کر لیں. تو ایمان لانے کے بعد کیونکہ اس وقت حالات ایسے تھے، ہجرت ضروری تھی، تو یہ بتا دیں کہ جہاں ہجرت ضروری ہو وہ ہجرت کرنی ہے. وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ، اور اگر وہ دینی معاملے میں مدد طلب کریں تم سے، اے رسول، مسلمانوں سے اور تم سے، فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، بس تم پر ان کی مدد لازم ہے دین کے معاملے میں. دینی وحی آنے کے بتانے کے معاملے میں رسول پر اور مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہاں تک پیغام پہنچایا جائے. لیکن ویسے کیا کہہ دیا، تمہارا کوئی سروکار نہیں لین دین میں، تجارت میں، ان سے جنہوں نے ہجرت نہیں کی. ایمان تو لائے، ہجرت نہیں، یہاں تک کہ حتی یہاجروا، وہ ہجرت کر لیں. تو ان کے معاملے میں کیا ہے، وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ، اگر وہ دین کے معاملے میں کوئی مدد مانگیں، عَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، کسی قوم سے ان کا اور کسی دوسری قوم کا اگر آپس میں میثاق ہو چکا ہے، عہد ہو چکا ہے، ڈیل طے ہو چکی ہے، تو اس معاملے میں سوائے اس کے آپ کوئی دینی مدد بھی نہیں کریں گے. لیکن اس کے علاوہ دینی مدد تم پر کرنا لازم ہو جائے گی، تم پر مدد کرنا لازم ہے، سوائے اس کے تمہیں اور ان لوگوں میں عہد ہو چکا. یعنی اگر جس طرح کے بعد کے حالات میں ہم نے دیکھا، صلح حدیبیہ میں مسلمانوں نے، مدینہ کے مسلمانوں نے مکہ کے کفار مشرکین اور مشرکین سے ایک معاہدہ کیا، اسے صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے. تو یہ اسی طرح کے میثاق کا تذکرہ ہے. آنے والے حالات کو دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسے بیان فرما رہے ہیں. واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تو جو تعملون، تم عمل کرتے ہو، تمہارے کام، بصیر، دیکھتا ہے. اللہ آنکھ کا بھی محتاج نہیں اور دیکھتا ہے، یہی اس کی بڑائی ہے. اور صرف ایک دو کو، 10-20 کو نہیں، پوری کائنات کو دیکھتا ہے. تمام جاندار، غیر جاندار، ہر چیز پر اس کی نگاہ ہے، پورا کنٹرول ہے، اور کس کو کیسے اس نے تخلیق کرنا ہے. والذین کفروا، اور وہ لوگ جو کافر ہیں، بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں. یہ دین کے معاملے میں رکاوٹیں ڈالنے کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو ان کو کیسے روکا جائے؟ الا تفعلوه، اگر تم جنگ نہیں کرو گے، ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے. تکن فی الارض، زمین پر بہت کچھ پھیلے گا. کیا کیا؟ فتنہ پھیلے گا. وفساد کبیر، اور بہت بڑا فساد ہو جائے گا. تکن فتنۃ، یہاں پر فتنۃ کا لفظ موجود ہے، میں وہ لکھ دیتا ہوں، وہ غلطی سے رہ گیا. تکن فتنۃ، وفساد کبیر، تو بہت بڑا فتنہ پھیلے گا اور زمین پر بڑا فساد مچے گا اگر ان کو نہیں روکا جائے. جو کفار ہیں، ایمان والوں کے اور اللہ کے رستے میں، اسلام کے رستے میں رکاوٹیں ڈالنے کے لیے آتے ہیں، ان کا بندوبست کرنا، جنگ، میدان جنگ میں ان کا زور توڑنا، جسے اردو میں کہا جاتا ہے ان کی کمر توڑنا. اس کو ہم نے بہت پہلے کے رکوع میں پڑھا تھا کہ ان کی جڑ کاٹ دو، جس ایسے کہ اللہ نے حکم دیا تھا. کہ اسی کا تذکرہ، اس کو ریپیٹ کیا ہے اللہ نے دوسرے انداز سے. والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لے آئے، وہاجروا، اور جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا، اور جنہوں نے جہاد کیا، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. والذین آووا، اور وہ جنہوں نے جگہ دی. والذین آووا ونصروا،
وہ جنہوں نے جگہ دی اور مدد وہاں پہنچائی، اولئک هم المؤمنون حقا، یہی کھڑے اور سچے مومن، ایمان والے۔ ہم نے بہت شروع میں بھی پڑھا تھا یہی ایمان والے ہیں سچے۔ کون سے؟ 5 صفات ہم نے پڑھی تھی سورۃ الانفال میں۔ یہ بالکل انہی کا تذکرہ دوبارہ آ گیا ہے، لیکن یہاں پر انداز بدل دیا ہے اللہ۔ لہم مغفرۃ، ان کے لیے بخشش کا سامان، ورزق کریم، اور عزت کی روزی۔ یہ صرف دنیا کے لیے نہیں، یہ ہمیشہ کے لیے ہے، یعنی آخرت میں بھی ان کو بخشش اور عزت کی روزی نصیب ہونے کے لیے یہ حکم دے دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرما دی ہے۔ والذین، اور وہ لوگ، آمنوا من بعد، اور وہ لوگ اس کے بعد ایمان لائے، یعنی یہ سارا واقعہ ہو چکا ہے، یہ کام ہو چکے، اور بعد میں کوئی ایمان لاتا ہے تو کیا ہے؟ والذین آمنوا من بعد وہاجروا وجاہدوا، اور اس نے ہجرت کی اور جہاد کیا۔ اب اندازہ کر لیجیے وہی شرائط مسلسل چل رہی ہیں، ایمان، ہجرت، جہاد۔ آمنوا ہاجروا وجاہدوا معکم، تمہارے ساتھ مل کر انہوں نے جہاد بھی کیا، ہجرت بھی کی، اولئک منکم، پس وہ بھی تم میں سے ہیں، یعنی سچے کھرے مومن۔ جیسے کہ ان کی نشانی بتائی تھی، سچے اور کھرے مومن کون ہیں؟ ایمان لانے والے، ہجرت کرنے والے، جہاد کرنے والے، جگہ دینے والے، اور مدد وہاں پہنچانے والے۔ تو یہ یہاں پر 5 صفات مزید بیان کر دی ہیں اللہ نے سورت کے بالکل آخر میں، یہ ایمان والے ہیں، کھرے اور سچے ہیں، جو بعد میں بھی ایمان لایا، ہجرت کی۔ والذین آمنوا من بعد وہاجروا وجاہدوا معکم، تمہارے ساتھ مل کر انہوں نے جہاد کیا، اولئک منکم، بس یہ بھی تم میں سے ہیں۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ، اور خون کے رشتوں کا ایک دوسرے پر فوقیت ہے، یہ ایک اللہ تعالیٰ نے پہلے سے طے کر دیا۔ اور قرآن کریم میں سورہ نساء کے اندر تو خون کے رشتوں کے تمام جو تقسیم ہے جائیداد کی، ترکے کی، وہ بیان کر دی ہے کہ بیٹے کو ایک حصہ ملے گا، بیٹی کو ایک اس سے آدھا حصہ ملے گا۔ اس طرح سے اس تقسیم کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر اس آیت کا یہ مقصد ہوا، اولو الارحام، خون کے رشتے بعضهم اولیٰ ببعض، ایک دوسرے پر فوقیت رکھتے ہیں۔ کہ کوئی مہاجر اگر فوت ہو جاتا ہے تو اس کی جائیداد انصار میں تقسیم نہیں ہوگی، کوئی انصار میں سے فوت ہو جاتا ہے تو اس کی جائیداد مہاجرین میں تقسیم نہیں ہوگی، مہاجر کے بیٹوں میں مہاجر کی جائیداد تقسیم ہوگی، انصار کے بیٹوں میں انصار کی جائیداد تقسیم ہوگی۔ تو یہاں اس کا تذکرہ کر دیا ہے، کیونکہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ مواخات مدینہ ہوا، اور جو ہجرت کر کے آئے مدینہ کے انصار نے اپنی آدھی جائیداد، آدھا گھر، آدھے کھیت کھلیان، آدھا کاروبار، آدھی دولت ان کو بھائی سمجھ کے اللہ کے رسول کے کہنے پر دے دی۔ فرمایا اس کے بعد یہ صرف اگلی نسل میں چلے گا، یہ آپس میں ایک دوسرے میں نہیں بانٹ سکتے، یہ آگے دیا ہوا ہے۔ بعضهم اولیٰ ببعض وَأُولُو الْأَرْحَامِ، خون کے رشتے، یعنی رشتے دار ایک دوسرے پر زیادہ حق رکھتے ہیں، فی کتاب اللہ، اللہ کے قانون سے، حکم سے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، کیونکہ وہ پہلے سے جانتا ہے کہ انسان کو زندگی کے ساتھ ساتھ مختلف ادوار میں مختلف لوگوں سے محبت اور نسبت بڑھتی ہے اور کم ہوتی ہے۔ بچپن میں ماں باپ بہت پیارے لگتے ہیں، بڑے ہو کر بچہ ماں باپ سے تھوڑا دور ہو جاتا ہے، بہن بھائی سے قریب رہتا ہے، اور بڑے ہو جاتے ہیں تو اپنی بیوی بچے زیادہ عزیز لگتے ہیں اور دوسرے کم لگتے ہیں۔ تو یہ قدرت نے چونکہ انسان کو اس ساخت پر بنایا ہے، وہ پہلے سے رب کریم جانتا ہے، اسی تقسیم کو سامنے رکھ کر اس نے بتا دیا ہے کہ اس نے قانون بنا دیا ہے کہ اس کا اتنا حصہ ہوگا، اس کا اتنا حصہ ہوگا، چنانچہ اسی کے مطابق اسی قانون کو مد نظر رکھ کے کام کیے جائیں، دنیا میں تقسیم کی جائے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تو ہر چیز کا علم رکھتا ہے، ہر چیز کا علم۔ انسانی دل میں، نفسیات میں، سوچ میں کتنی تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں وقت کے ساتھ، عمر کے ساتھ، ان سب کو مد نظر رکھ کے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی تقسیم فرما دی ہے۔ یہ ہماری سورہ انفال مکمل ہو گئی ہے، 10واں رکوع ہے۔ اس طرح سے ہم نے 10 رکوع سورہ انفال کے بالکل مکمل کریں۔ اس کی مشق دیکھ لیجئے، مشق کے سوالات، اس کے الفاظ کے معانی، اس کو تحریر کیجئے اور مجھے لازم کیجئے۔ بہت شکریہ، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔